अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज बुध है 6 अगस्त 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। पीटीआई के एहतजाज के ऊपर फॉलो अप में बात तो करनी थी कि अली मीन गंडापुर ने 30 सेकंड की तकरीर क्यों की, कारकुनान नाराज़ क्यों थे, बैरिस्टर गौहर और दीगर अब क्या कह रहे हैं, खान साहब के सामने शिकवा करना चाह रहे हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कि हुआ क्या क़यादत के साथ, दीगर मामलात भी हैं। जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से खबर है कि शायद वो कासिम और सुलेमान साहब के साथ अक़वाम मुत्तहिदा रजू करना चाहते हैं। ये मैं मुल्क की बड़ी अपोजिशन के हवाले से बात कर रहा हूँ जो उनका 5 अगस्त का एहतजाज था। लेकिन इस सबसे हटके कल का दिन इसलिए अहम रहा जिसके ऊपर आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे 2 बड़ी अहम खबरें देखी होंगी। मेरे ख्याल में वो इसलिए अहम है कि उसका ताल्लुक मुल्क की मौजूदा सियासत से, मौजूदा निज़ाम से और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। इस बात को ज़रा ध्यान से समझें। तो आज रिवायती मामलात पे बात करने से पहले मैं उन 2 निकात पे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो आप देखिए कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा होते हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने क्या लिखा हुआ है। वो लिखते हैं कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल यूरोप का एक मुल्क है, वहाँ में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट, आप समझ गए होंगे, 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और अब आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं, ना ही प्लॉट ना गैर मुल्क की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। ठीक, पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी प्लीत कर रही है, ख्वाजा आसिफ लिख रहे हैं। फिर नीचे लिखते हैं ब्यूरोक्रेसी और दूसरी अशाफिया की पुर्तगाल में पनाह गाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा किरदार एक वर्क साहब कर रहे हैं। वर्क, जब मैंने ये देखा, आपने इस पर तबसरे तजिए प्रोग्राम देख चुके होंगे, बुनियादी सवाल समझें। मुझे पहले लगा कि ये कोई अपोजिशन का रहनुमा है जो कि बता रहा है कि हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी बाहर जा रही है। इस हुकूमत का ये हाल है, अदम इत्मीनान का, अदम इस्तेहकाम का, ब्यूरोक्रेसी बाहर जा रही है। गौर किया तो दोबारा मैंने कहा ये ख्वाजा साहब ने लिखा हुआ है, पता चला जी लिखा हुआ है। ये वज़ीर दिफा हैं, पाकिस्तान के अहम तरीन वज़ीर हैं, नून लीग के जो टॉप 3-4 अहम तरीन रहनुमा उनमें से एक हैं, हारा हुआ इलेक्शन भी जीत जाते हैं, इतनी ताकत है माशाल्लाह। तो अगर ख्वाजा आसिफ ये लिख रहे हैं तो ये तो चार्जशीट है हुकूमत के ऊपर। इसका मतलब है ख्वाजा साहब की हुकूमत जो है, उनके होते हुए भी ब्यूरोक्रेसी यहाँ से अरबों खरबों लपेट के और पुर्तगाल जाके इन्वेस्ट कर रही है और वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ खरीद रही है। तो ये चार्जशीट तो आपके खिलाफ है। मेरी 1-2 नून लीग की जिम्मेदारों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हाँ लीगली तो आप अगर लेके जाना चाहें तो हम नहीं रोक सकते, अगर ये लीगल है तो हम कार्रवाई करेंगे। नाम नहीं, मैंने कल ख्वाजा साहब को ट्वीट भी किया, मैंने कहा जी ख्वाजा साहब ये आप अपनी हुकूमत के ऊपर चार्जशीट लगा रहे हैं, आप नाम तो लें, कौन से नामी ग्रामी वो ब्यूरोक्रेट्स जो अरबों रुपए समेट के तो पुर्तगाल सेटल हो गए हैं। ये तो आपकी अपनी हुकूमत के ऊपर चार्जशीट है, ये तो आपकी अपनी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सवालिया निशान है, ये तो इस सिस्टम की साख पे सवालिया निशान है। फिर बात यहाँ नहीं रुकती, बात यहाँ रुकती है कि जाहिद गिशकोरी साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने फिर आगे कहानी चलाई। वो कहते हैं कि ये तमाम तफसीलात FIA, स्टेट बैंक फाइनेंशियल यूनिट, FBR इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस यूनिट, IB और ISI के पास मौजूद है। लगभग 750 अफसरान और 56 सियासतदान, 750 अफसरान, 750 और 56 सियासतदान पिछले 15 साल में गैर कानूनी फेवर प्लेटफॉर्म से दोहरी शोहरियत ले चुके और जायदादें भी बना चुके। तफसीलात और नाम शेयर करूंगा। जाहिद गिशकोरी साहब से मेरी बात हुई, उनका जी मैं स्टोरी पे बड़ा इन लेंथ काम कर रहा हूँ तो जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा नाम। कुछ नामों का मुझे भी अंदाज़ा है, लेकिन ये मुनासिब हो कि ये हुकूमत नाम ले, ये क्यों नहीं नाम लेते। आप इमेजिन करें अगर ये अपोजिशन में होते और इनके हत्थे ये खबर चली जाती तो ये नाम ना लेते, ये नाम भी लेते, उसकी हुकूमत जो उस वक्त की होती उनसे मुतालबा भी करते। अब यहाँ आके मैं हमेशा PTI की क़यादत से शिकवा किया करता हूँ, इतनी बड़ी अपोजिशन है आपकी, ख्वाजा आसिफ एतराफ़ कर रहे हैं, आपने नाक में दम क्यों नहीं किया। आप बुलाएं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास, बैठे असेंबली में या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सोशल मीडिया पे पूछें इनसे ये कौन ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आपके होते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब है आपकी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। फिर यहाँ पे फवाद चौधरी ने एक बड़ा बारीक ट्वीट किया। वो कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने बहुत अहम बात की है, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के नाम जुबान ज़दे आम हैं जिन्होंने पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ ली। इनमें सियासतदान भी हैं, जिन सियासी और ब्यूरोक्रेसी के नाम पर बाहर जायदाद है उनको इंतखाबात लड़ने और अहम ओहदों पर होने का कोई हक नहीं। तमाम ग्रेड 19 और ऊपर के अहदेदारों से हलफ लिया जाना चाहिए कि उनकी या उनके करीबी ख़ानदानों की बरूने मुल्क कोई जायदाद या इंटरेस्ट नहीं है।
غلط حلف نامہ ویسے ہی جرم ہے۔ اب اس میں ایک نکتہ ہے بھائی صاحب، اگر اس ملک کی بیوروکریسی چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو، جوڈیشری کی ہو یا سیاستدانوں کی ہو، اگر ان سب سے حلف لیا جائے کہ ان کے باہر اثاثے نہیں ہوں گے جب تک یہ سروس کر رہے ہیں، میرا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ عوام ٹھیک نہیں، سیاستدان کرپٹ ہیں، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خود ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ لے کے اور بیرون ملک لفافے اور اربوں ڈالر لے جاتے ہیں اور چونا لگا جاتے ہیں اور اس ملک کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ قانون ہونا چاہیے کہ اگر آپ 19 20 21 22 گریڈ کے افسر ہیں، کسی بھی محکمے سے ہیں، آپ پھر جب تک سروس میں باہر نہیں جا سکتے۔ پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے، پھر یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ بچے ان کے باہر پڑھتے ہیں، گھر ان کے ڈی ایچ اے بحریہ میں ہیں، پراپرٹیز ان کی دبئی میں، پرتگال، یورپ، امریکہ میں ہیں۔ انہیں کیا فکر پڑی ہے میری اور آپ کی؟ یہ بات آپ میری سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ خواجہ اسد نے جو بھانڈا پھوڑا ہے، اس کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ یہ میں کسی اور روز آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سیالکوٹ کی بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے، کیونکہ محمد عمیر، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، ہمارے بڑے اچھے رپورٹر ہیں یہاں لاہور میں۔ انہوں نے لکھا سیالکوٹ کی حکومتی حلقے کے ہر دل عزیز آر او سمجھتے ہیں، ریٹرننگ افسر، اور موجودہ اے ڈی سی آر سیالکوٹ محمد اقبال کروڑوں کی کرپشن پر گرفتار ہوئے ہیں۔ اینٹی کرپشن نے 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ایک ضلع میں کرپشن کا یہ لیول ہے کہ پورے صوبے کی گنتی آپ خود کر لیں۔ موصوف عام انتخابات اور ضمنی انتخابات کے وقت خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ان کا نام ہے اقبال سنگھیرا۔ یہ کرپشن کے الزامات پر گرفتار ہوئے ہیں، محمد عمیر نے خبر دی۔ اس کو بھی خواجہ صاحب سے جوڑ لیجئے گا، میں مزید آپ سے وضاحت نہیں کر سکتا۔ اب اس کی ایک اور ثبوت سنیں۔ جو حکومت کہتی ہے نہیں جی ہمارے دور میں ایسا نہیں ہو رہا، یہ تو خواجہ صاحب نے تو کمال کر دیا نا، یہ تو لاجواب بات کر دی انہوں نے۔ سال 2025 جس میں ہم ابھی آپ سے مخاطب ہیں، اس کے پہلے 6 ماہ میں، اب ہم اگست میں آئے ہیں، صرف پہلے 6 ماہ میں 3.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے ہیں۔ 3.5 لاکھ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری، معاشی عدم استحکام، کم تنخواہیں، اور 6 ماہ میں یہ 3.5 لاکھ پاکستانی یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ لوگ ہیں، تکنیکی افراد ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں۔ یہ گلف نیوز نے یہ بات کی ہے کہ جی حالیہ چند برسوں میں پاکستان سے نرسز بڑے پیمانے پر روزگار کی خاطر بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی جا رہے ہیں، تکنیکی افراد بھی جا رہے ہیں برطانیہ، کینیڈا اور خلیجی ممالک میں۔ اور بیورو آف امیگریشن کے جو اعداد و شمار ان کے مطابق سال 2024 میں صرف مجموعی طور پر 7,27,381 پیشہ ورانہ افراد نے پاکستان چھوڑا، جبکہ سال 2025 کے ابتدائی 6 ماہ یعنی جون تک میں نے آپ کو نمبر دیا 3.5 لاکھ افراد ملک سے جا چکے ہیں بہتر روزگار کی تلاش میں۔ یہ کہانی ایک ایسی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی بنیاد پہ حکومت کیسے اپنا دفاع کرے گی، کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گی، اور کیوں کر یہ اپنے جو ان کے اوپر چارج شیٹ لگتی ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے ثابت کرے گی کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے۔ اچھا، بی بی سی نے نا ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ یہ پرتگال میں جو جائیدادیں خریدنے ہیں یہ کیا ہے۔ اصل میں پرتگال گولڈن ویزا دیتا ہے، وہ بڑا پرکشش ہے، شہریت بھی دیتا ہے، تو ان لائک ادر یورپین کنٹریز پرتگال کی کہانی دلچسپ ہے۔ اور اس سال بی بی سی کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بتایا گیا کہ ملک کے 22,000 سے زائد بیوروکریٹس دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ ملک میں 22,000 سے زائد بیوروکریٹس دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ جب بیوروکریسی دوہری شہریت کی حامل ہوگی، سیاستدانوں کے باہر کاروبار ہوں گے، تو خاک انہیں میری اور آپ کی فکر ہوگی۔ آج تو میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو اس خبر کا، اس مدعے کا احاطہ کیسے کروں کہ یہ عجیب صورتحال ہے جس کے بعد یہ کارروائی ہمارے ساتھ ڈالی جا رہی ہے۔ یہ پرتگال جو ہے مستقل ریزیڈنسی ایک مخصوص رقم اس سے اگر دی جائے تو اس کے بعد یہ دیتا ہے 5,000 اس نے گولڈن ویزے جاری کیے تھے 2024 میں، اور اب اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ اس میں اسپین اور دیگر ممالک نے بڑی دلچسپی لی تھی، اور کئی لوگوں نے اس پہ تبصرہ بھی کر رکھا ہے کہ ان کو کیوں آسان ہے اور کیوں کر وہ پرتگال جاتے ہیں۔ 8 سے 10 سال کا عمل پہلے ہوتا تھا، اب اسے شارٹ کر دیا گیا ہے، بہرحال کٹ شارٹ۔ ایک خبر اور سن لیں، وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، وہ ملک ریاض صاحب کی۔ ملک ریاض صاحب نے جو ٹویٹ کیے ہیں کہ میرے جان سے عزیز پاکستانی بھائی اور بہنوں، میں آج انتہائی افسوس اور کرب کے ساتھ یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے پے در پہ بے مثال دباؤ، درجنوں اسٹاف کارکنان کی گرفتاریاں اور دیگر معاملات کی وجہ سے میرا آپریشن جو ہے نا پورا بحریہ ٹاؤن کا دیگر نظام کا وہ مفلوج ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اسے بند کر رہے ہیں، آپریشن کو، ذہنی اذیت میں ہیں اور بڑی معذرت چاہتے ہیں اپنے تمام لوگوں سے جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ اصل میں
1 ملین افراد اس ٹویٹ کو دیکھ چکے ہیں. پھر انہوں نے انگریزی میں بھی ٹویٹ کیا. پھر کامران خان صاحب کی بھی انٹری ہوتی ہے اس معاملے کے اوپر. آپ کو پتہ وہ ہمیشہ ملک ریاض صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں. ملک ریاض صاحب کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہوگا, جو چند ایک لوگ مجھے دیکھتے ہیں, کہ جب یہ خبر آپ نے اخباروں میں چھپی دیکھی تھی کہ ملک ریاض اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو رہی ہے, جلد وہ وعدہ معاف خواہ بن جائیں گے, یاد ہے آپ کو؟ میں نے تب بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بات نہیں بنی. ملک ریاض صاحب ایک زمانے میں کہا کرتے تھے فائلوں کے نیچے میں پہیے لگا دیتا ہوں اور کام ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں نظام ان کے ساتھ تھا, ہر حکومت ان کے ساتھ تھی, بیوروکریسی, ریٹائرڈ جرنیل تک ان کے ملازم ہوا کرتے تھے. تو اب صورتحال بدلی ہوئی ہے. اب وہ دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے, لیکن یہاں ملک ریاض صاحب بے بس ہوئے ہیں, ڈیل ان کی نہیں بنی. ہم نے اپنے ویلاگ میں یہ خبر آپ کو دی تھی کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے, وہ کسی شخص کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے. ان کے اوپر دباؤ تھا اپیرنٹلی کہ وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اوپر وعدہ معاف گواہ بنیں, کسی معاملے کے اوپر سٹیٹمنٹ دیں. اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے اس وقت میرے پاس. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کے بیچ کو معاملہ فہمی کرنے کی کوشش کی. کئی ایک اہم کردار ہیں, کچھ سیاستدان ہیں اور کچھ ٹیکنوکریٹ نما وزیر ہیں اور کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں. انہوں نے کوشش کی تھی کہ بات بن جائے, بات نہیں بنی. اب ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, ان کے اکاؤنٹس بھی فریز ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم آپریشن جو ہے نا وہ بند کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر کامران خان صاحب وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہے دھماکہ خیز اسکینڈل. نہ جانے خواجہ آصف صاحب آپ اس پوسٹ کو, یہ اس کے کانٹینٹ کو آن کریں گے یا نہیں, مگر یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں پاکستانیوں کے اربوں ڈالر پرتگال کے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے لیے منتقل ہوئے. پرتگال اس لیے کہ یورپی یونین میں شامل اس ملک نے معیشت کو سہارا دینے کے لیے گولڈن ویزا اسکیم متعارف کروائی. یہ بھی انہوں نے بات کی. اور پھر انہوں نے ملک ریاض صاحب کے اوپر بھی بات کی کہ ملک ریاض صاحب کا جو انہوں نے ہمدردانہ اپیل کی, انفیکٹ جو میں نے کامران خان صاحب کا ٹویٹ پرتگال سے جڑا میرے سامنے آ گیا, انہوں نے اصل میں کی تھی ہمدردانہ اپیل کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی یہ سمپتھیز کیے جائیں, فیئر چانس دیا جائے ملک ریاض صاحب کو, کیونکہ ملینز آف پاکستانی ہیں جن کا اعتماد ہے اس معاملے کے اوپر. ایک خبر یہ تھی کہ شاید ڈی ایچ اے لے لے بحریہ ٹاؤن کو. تو مجھے کسی نے بتایا نون لیگی حامی نے کہ اس کے اوپر لائبلٹیز اتنی ہیں کہ شاید وہ بھی نہ لیں. یہ پلان کچھ اور ہے, ابھی چند دن آپ صبر کر لیں, جلد بازی نہ کیجیے گا. آگے آ جاتے ہیں جناب. خان صاحب نے ایک بڑا اہم فیصلہ کر لیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں 9 مئی میں, اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ضمنی انتخاب میں کوئی امیدوار کھڑا نہ کیا جائے. یہ ان کا فیصلہ ہے. اب مجھے آپ ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ جو خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے گا, آپ سے ملاقات ہوگی کل کے ویلاگ میں. آج وقت کی قلت, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.